بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وقت قبول فرمائے اور نجات کا ذریعہ بنا دے. اگلا سبق پڑھ لیتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت عالم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صدق اللہ العظیم. اولم یتفکروا، بس کیا غور نہیں کیا ان لوگوں نے، غور نہیں کرتے یہ لوگ، ما بصاحبکم من جنہ، کہ نہیں ہے ان کا ساتھ یا ان کا صاحب یعنی ان کا ساتھی، من جنہ کوئی جنون، کوئی جنون نہیں ان کے. ان ہوا الا نذیر مبین، نہیں وہ مگر ایک واضح طور پر ڈرانے والے. اولم ینظروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، فی ملکوت السماوات والارض، فی ملکوت آسمان و زمین کے بادشاہت میں، وما خلق اللہ، اور جو خلق کیا، جو پیدا کیا اللہ نے، من شیء کچھ بھی، ان عسا کہ عسا قریب ہے کہ ان یکون قد اقترب اجلہم، کہ قریب ہے کہ وہ آ جائے تمہارے پاس، تمہارا وقت مقرر، یعنی تمہاری اجل کا وقت آ جائے. فبأی حدیث، فبأی پس کیا ہے، حدیث کون سی ہے، حدیث یا بات، اس بات پر، بعدہ یؤمنون جس پر تم ایمان لاؤ گے، یعنی قرآن کے بعد کون سی ایسی چیز جس پر یہ وہ ایمان لائیں گے. من یضلل اللہ، اور جسے گمراہ کر دے اللہ، فلا ہادی لہ، بس نہیں ہے اس کا کوئی ہادی، اس کا کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے جس کو اللہ گمراہ کر دے. وَيَذَرُهُمْ، اور وہ چھوڑ دیتا ہے انہیں، فی طغیانہم، ان کی طغیانی میں، یعنی کہ اپنی سرکشی میں، یعمہون، وہ بھٹکتے پھرتے، اندھوں کی طرح وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، ایانا، کہ کب آئے گی، مرسا، کب ہے اس کا وقت مقرر، یعنی کب اس کا آنا ہے، واقع ہونے کا وقت کب ہے. قل، کہہ دیجئے، انما، در حقیقت، علمها، اس کا علم عند ربی، میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیها لوقت یا الا ہو، اور نہیں ظاہر کرے گا اسے، اس کا وقت، سوائے اس کے، یعنی اس کو بس اس کا وقت اس کے سوا کسی کو
کسی پر کوئی ظاہر نہیں کرے گا. ثقلت فی السماوات والارض، ثقلت یعنی بہت بھاری ہے، فی السماوات والارض آسمان و زمین پر، لا تاتیکم، لا تاتیکم الا بغتا، اور وہ نہیں آئے گی تم پر الا مگر بغتا اچانک. یسألونکا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، کأنکا گویا کہ آپ، حافی عنہا، اس کے ڈھونڈنے میں، اس کی جستجو میں خوب تحقیق کرنے، اس کے پیچھے اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں. قل، کہہ دیجئے، انما، بے شک، علمها عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ولکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، اسے نہیں جانتے. قل، کہہ دیجئے، لا املکو، نہیں میں اختیار رکھتا، لنفسی، اپنی جان پر، نفعا، کسی نفع کا، ولا ضرا، اور نہ ہی کسی نقصان کا، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے. ولو کنتو، اور اگر میں ہوتا عالم الغیب، غیب کا جاننے والا، لستکثرتو، تو ضرور میں، لستکثرتو، ضرور میں حاصل کر لیتا، من الخیر، بہت زیادہ، من الخیر، بہت زیادہ بھلائی میں سے. وما مسنی سوء، اور نہ ہی چھوتا مجھے کوئی برائی، یا نہ ہی مجھے کوئی برائی آتی، کوئی مجھے تکلیف نہ آتی. ان نہیں ہوں میں الا مگر نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں. یعنی میں تو ایک بشر ہوں، ان کو میں نذیر اور ڈرانے والا ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. ابھی ان سے کہا جا رہا ہے کہ جو مکہ کے مشرکین مکہ سے، کہ عالم ینظروا، اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، ما بصاحبکم من جنہ، کہ ان کے ساتھ میں کوئی جنون کی کون سی چیز ہے. اور انہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ کفار قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بچپن سے ہی جانتے تھے، انہیں میں وہ پلے بڑے، انہیں میں بڑے ہوئے، اور ان کو پتا تھا کہ وہ جب وہ تھے تو انہیں کو وہ صدیق، یعنی کہ کہا کرتے تھے، امین ہے، صادق ہے، صادق اور امین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ سب جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا اخلاق، ان کا کس طرح کے، وہ کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، اخلاق سب سے بڑھ کر تھے. اور ان کو یعنی بچپن سے وہ جانتے تھے، پھر وہ کیوں یہ غور نہیں کرتے کہ ان کے صاحب کو کوئی جنون نہیں ہے. اب جب وہ اللہ کے باتیں کرنے لگے، اللہ کے علاوہ تعالیٰ کا پیغام دینے لگے، اور شرک کے خلاف، یعنی کہ ایک توحید کی بات، ایک اللہ کی بات کرتے ہیں، تو ان کو کہنے لگے کہ تو مجنون ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی محمد بن عبداللہ پر ان کا کوئی اعتراض نہیں تھا. محمد بن عبداللہ کو تو وہ صادق اور امین ہی مانتے تھے. ان کو جنون تو اس وقت جب نظر آیا جب انہوں نے وہ محمد رسول اللہ بن کے، اللہ کے رسول جب بن گئے، تو ان کو اس میں جنون نظر آنے لگ گیا. تو یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ یہ تمہارا ساتھی تمہی میں سے ہے، تمہارے سامنے پلا بڑا ہے، اور تم بھی اس کو کوئی جنون، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا تم سوچ رہے ہو. ان هو الا نذیر مبین، مگر وہ تو ہیں صرف ایک ڈرانے والے، واضح طور پر تمہیں ڈرانے والے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ اور بھی یہ کہا کرتے تھے کہ دیوانہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا، جیسے سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل انما اعظکم لواحدہ، کہہ دے کہ میں تو تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی و فرادی ثم تتفکروا، کہ تم ایک ایک، دو دو، ایک ایک کر کے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور و فکر کرو. ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارا ساتھی میں کوئی جنون کسی کوئی چیز نہیں. کون سی چیز ہے؟ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، اور وہ تو ایک شدید عذاب سے پہلے تمہیں محض ایک ڈرانے والا ہے. اس طرح سورہ حجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور ان کا کہ وہ شخص جس پر نصیحت نازل کی گئی، بے شک تو دیوانہ ہے. تو یہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے، ان کو اور کوئی ان کو اور کوئی بہانہ نہ ملتا، تو یہی کہا کرتے. جیسے سورۃ دخان والا تو وَأَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمُ الرَّسُولُ الْمُبِينُ، ان کے لیے نصیحت کہاں، حالانکہ کہ ان کے پاس بیان کرنے رسول آ چکا. ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ، تو پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور انہوں نے کہا کہ سکھلایا ہوا دیوانہ ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تو ان پہ پھر اولم ینظروا
فی ملکوت السماوات والارض، اور کیا یہ غور نہیں کرتے، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں آسمان و زمین کے باشد میں اور جو کچھ اللہ نے خلق کیا ہر چیز میں سے، ان کو نظر نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں، ایک اللہ ہی کی ذات ہے جو ان کی ملکیت ہے، جس کے پاس آسمانوں کی اور زمین کی، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کی ہے۔ اور یہ کہ ان عسیٰ ان یکون قد اقترب اجلہم، اور یہ کہ اگر جس ان کو شاید کہ ان کا وقت واقعی قریب آ چکا ہو، ان کا وقت اگر قریب آ گیا، کسی کو تو یہ نہیں پتہ نہیں کہ اس کی موت کب آ جانی ہے۔ جس کی موت آ گئی تو اس کا تو وقت، اس کے لیے قیامت آ گئی، تو اس کو تو یہ کیوں نہیں غور کرتے، ان چیزوں پر ایمان کیوں نہیں لاتے اس سے پہلے کہ ان کا کسی کو نہیں پتہ کہ اس کی موت کتنی قریب ہے، اس سے پہلے وہ کیوں نہیں ایمان لے آتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے سورج، چاند، ستارے، بادلوں، سمندروں، پہاڑوں اور جتنے جتنے جانور بنائے، وہ اپنی مخلوقات پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تاکہ پھر دنیا کے رخصت ہونے سے پہلے وہ ایمان لے آئیں، کو آخرت میں سرخرو ہوں۔ اور جیسی پھر قرآن جیسی موضوع جامع کتاب کے بعد کس چیز کا انتظار کرنا ہے جس پہ ایمان لائیں گے؟ تو اس بات پر بھی، قرآن پر بھی، وَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یعنی اس کے بعد کون سی ایسی بات ہوئی جس پر ایمان لائیں گے؟ جب قرآن آ چکا تو اس کے بعد اس سے بہتر تک کوئی چیز نہیں آنی، تو ایمان کیوں نہیں لاتے، ان کو غور و فکر کیوں نہیں کرتے یہ؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرے وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ، اور جسے گمراہ کر دے اللہ، فلا ہادی لہ، یعنی پھر اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے، کوئی اس کو راستہ بتانے والا نہیں ہے، یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق نہیں دی، گمراہ سے کو توفیق نہیں ہے، کیونکہ اس کو کام، اس کو نیت ہی نہیں، جب ایک انسان کی خود کی جب نیت نہیں ہوگی، وہ جستجو ہوگی نہیں، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ دل پہ جیسا پڑھا نا مہر لگا دیتا ہے، تو پھر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے، جس کے دل پر مہر لگا دیں، فلا ہادی لہ، پھر اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے، کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں ہے، کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور پھر چھوڑ دیتا ہے انہیں ان کے سرکشی میں، ان کے سرکشی میں وہ گھومتے پھرتے ہیں، پھر ان کو کچھ نظر نہیں آتا، پھر اگر وہ یہی اگر ان کا حالت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسی طرح چھوڑ دیتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا سورہ مائدہ فرماتا ہے، مَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور وہ شخص جو اللہ سے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرے، اس لیے تو اللہ سے ہرگز کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کی خود کی، اللہ تعالیٰ اگر وہ چاہتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پھر اگر مہر لگا دے، پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ اپنے یا مغون یا اندھوں کی طرف بھٹکتے پھرتے ہیں، عام کہتے ہیں اندھے کو، کہتے ہیں اندھوں کی طرف بھٹکتے پھرتے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، پھر وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا، یعنی قیامت کے بارے میں وہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سوال کیا کرتے تھے، یعنی کہ کیونکہ وہ قیامت کو ناممکنات میں سے سمجھتے تھے، اور قرآن کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہوئے آپ سے پوچھا کرتے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکرہا الی ربک منتہاہا، تجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہے، تو اس کے ذکر سے تو کس خیال میں ہے کہ تیرے رب ہی کی طرف سے اس کے علم کی انتہا ہے، یعنی اللہ تیرا رب ہی جانتا ہے کہ وہ کب آئے گی، اس کے کیوں جب یہ حدیث، پھر کیا کہتے ہیں کہ جی قیامت آنے کے جو آسان کے پوچھتے قیامت کب آئے، تو کہا کہ تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے، یعنی آپ کی تیاری کیا ہے، قیامت نے تو آنا ہی آنا ہے۔ قل انما علم عند ربی، کہہ دیجئے کہ صرف حقیقت اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا، اسی کا ایک علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو قیامت کا علم دیا نہیں، کیونکہ ہم جیسے پڑھتے نا، جیسے حدیث جبرائیل نے پڑھا کہ انہوں نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے کہا کہ اس کا علم جو پوچھنے والے کو اتنا، جتنا پوچھنے والے کو اتنا ہی مجھے ہے، یعنی کہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور کسی کے پاس اس کا علم ہے نہیں، مگر آئے گی ضرور۔ تو قل انما علم عند ربی لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، اور نہیں ہے اسے کو ظاہر کرنے والا سوائے اس کے، اللہ سوائے کے علاوہ کوئی اس کو ظاہر کرنے والا ہے نہیں، ایک اللہ ہی کی ذات ہے جو اس کو، اسی کے پاس علم، اور وہی جو وقت آئے گا تو اس کو ظاہر کر دے گی، اللہ کی ذات ہی اسے بتائے گی کہ وقت کب ہمارے بتائے کہ بلکہ آ ہی جائے گا، لا تاتیکم الا ثقلت فی السماوات والارض، بہت بھاری ہے آسمان اور زمین پر، یعنی کہ یہ قیامت جو آئے گی وہ بہت بھاری ہوگی، اس کا آنا قیامت کا آنا بہت بھاری ہوگا آسمانوں پر اور زمین پر، یعنی کہ ایک بہت بہت بڑی آفت ہوگی، جیسے پڑھا سورہ قمر میں پڑھیں گے، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، یعنی قیامت کے ان کے وعدے کے وقت، اور تو قیامت زیادہ بڑی مصیبت اور زیادہ زیادہ کڑوی ہے۔ اللہ تبارک سورہ حج میں فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگ اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی جب قیامت آئے گی تو وہ بہت
بھیانک ہوگی، اور آئے گی کب؟ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ آ جائے گی اور نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر ایک اچانک، اچانک آ جائے گی کہ اچانک ہی اللہ تعالیٰ نے قیامت کیا نشانیاں تو ضرور بتائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نشانیاں بتا دی ہیں کہ قیامت کب آئے گی، مگر جب آئے گی تو پھر اچانک آئے گی، پھر اس کے کسی کو علم کہ کیا کر رہا ہوں اس وقت آ جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت کی نشانیاں بتائی تھیں، دجال کا بتایا ہے، داؤد علیہ السلام زمین سے جانور کا نکلنا ہے، یا یاجوج ماجوج کا خروج ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو، یا سورج کا مشرق سے نکلنا اور مغرب سے نکلنا اور مشرق میں غروب ہونا، یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں، مگر یہ نشانیاں کہ کس کا یہ مقصد پتہ ہی نہیں کہ کس کس کے بعد عین مقررہ پر واقع کس کے بعد فوراً آ جائے گی، اس کا اصل وقت صرف اللہ ہی کے پاس، اچانک کو یہ اللہ یک لخت آئے گی، اچانک اس طرح کے لوگ اس سے بالکل غافل ہوں گے۔ حل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، وہ قیامت کے سوا کس چیز کا انتظار کریں کہ ان کو اچانک آ جائے اور وہ سوچتے بھی نہ ہوں۔ تو یہ قیامت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اپنے بارے کو یہ اچانک آئے گی جس کے کسی کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ سید عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سور پھونکا جائے گا تو دو شخص اسے سنے وہ ایک طرف سے گردن چکا دے گا اور دوسری طرف سے گردن اٹھا لے گا، اور سب سے پہلے اسے وہ آدمی سنے گا جو اپنے اونٹوں کا حوض درست کر رہا ہوگا، اس کے سنتے ہوئے بے ہوش ہو جائے گا اور لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ عبداللہ بن اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس طرح اچانک واقع ہو جائے گی کہ دو آدمیوں نے اپنے درمیان ایک کپڑا پھیلایا رکھا ہوگا اور وہ اس کی خرید و فروخت نہ کر سکیں گے اور نہ اس کو لپیٹ سکیں گے کہ قیامت واقع ہو جائے گی، اور قیامت اس قدر اچانک واقع ہوگی کہ ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر جا رہا ہوگا اور اسے پی بھی نہ سکے گا، اسی طرح ایک آدمی اپنا نوالا اپنے منہ کی طرف اٹھا رہا ہوگا لیکن وہ اسے کھا نہ سکے اور قیامت آ جائے گی۔ اس طرح سے ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، لوگ اس طلوع ہوتا دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت یوم یاتی بعد آیات ربک لا ینفع نفسا الا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، سورہ انعام میں ہم نے پڑھ چکا ہے۔ جس دن تیرے رب کی کوئی نشانی آئے گی تو کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جب اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی، تو اس کے بعد اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو پھر سرون کن حافی عنہا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا تو اس کا آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یا سور کہانی کا تقاضی گویا کہ آپ اس کی جستجو میں اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ کا سے تعلق آپ کو کیا کیوں اس کی کھوج میں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اسی سوچ میں ہے کہ وہ کب وہ قیامت آئے گی یہ ڈھونڈتے رہیں، تو کہہ دیجیے کہ قل انما علم عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہہ دیجیے کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس اور اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تو یہ جس طرح سورہ لقمان نے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، وینزل الغیث، اور قیامت کا علم اسی کے پاس ہے، وینزل الغیث، اور بارش برساتا ہے، ویعلم ما فی الارحام، وہی جانتا ہے جو ارحام میں رحموں میں ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کمائے گا، وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کس جگہ اس کی موت آئے گی، ان اللہ علیم خبیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ ادھر سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ دیہاتی لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے وہ کب آئے گی، تو آپ ان میں سب سے کم عمر شخص کو دیکھتے اور فرماتے اگر یہ زندہ رہا تو اسے بڑھاپا نہیں آئے گا کہ حتیٰ کہ تم پر قیامت ہو جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ یعنی کہ تم تو مر جاؤ گے، یعنی اس کی یہ بوڑھا ہے، اس سے پر اگر یہ زندہ رہا اور یہ بوڑھا ہوگا اس سے تو تم تو مر جاؤ گے، تمہاری قیامت آ گئی، جو شخص مر گیا اس کے لیے تو قیامت اسی دن آ گئی، اس کا تو وقت جو ڈھیل تھی اس کو ختم ہو گئی، اس کا امتحان کا وقت ختم ہو گیا، اب جو کچھ نے کمایا اسی کا حساب ہونا ہے، جو شخص مر گیا سمجھو اس کی قیامت اسی دن آ گئی، اس لیے ہر وقت انسان کو تیار رہنا چاہیے کہ میں کتنے وہ تیاری کرتا ہے، کیونکہ قیامت نے تو آ ہی جانا، اور اس وقت جو بھی ہوں گے وہ سب سے برے لوگ ہوں گے، پھر مگر جو چلا گیا اس کے حساب کتاب کے لیے اس کو
کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیے۔ آپ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اور قیامت کے ان دو انگلیوں کی طرح بھیجا گیا۔ آپ نے شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ انگلی ملا کر اس طرح اشارہ کرتے فرمایا، یعنی کہ دونوں ساتھ ہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی قیامت اتنی نزدیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی، ان کے بعد قیامت ہی نے آنا ہے، اور کب آنا ہے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور پھر یہ جو آیت آ رہی ہے قل لا املک لنفسی نفعا، یہ شرک کی جڑ کاٹتی ہے۔ اسے آپ ہمارے شرک کے جتنے عقائد ہیں یعنی توحید کے لیے بارے میں خاص طور پہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہہ دیجئے کہ میں کوئی اختیار اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا، مگر جو اللہ چاہے۔ اس کے وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، لو كنت عالم ولو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخیر، اگر میں غیب کا علم جانتا تو پھر میں بلائیوں میں سے بہت زیادہ حاصل کر لیتا، پھر مجھے تو کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی، پھر تو مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، مجھے پہلے ہی پتہ چلتا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اللہ کے لیے اپنی کامل عبودیت کا اعلان کر دیں اور اپنے بارے میں لوگوں کو بتا دیں کہ آپ کسی غیب امور کی خبر نہیں رکھتے، آپ کو صرف وہی باتیں معلوم ہوتی ہیں جن کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی دے دی ہیں۔ تو مزید تاکید کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، کہ یہ بھی بتایا جائے، آپ نے قرآن کی زبان میں فرمایا کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو پہلے ہی سے اسباب مہیا کر کے اپنے لیے فائدہ منافع کر لیتا، یعنی منافع حاصل کر لیتا، مجھے تو کوئی مشکل نہ آتی، پھر پتہ چل جاتا کہ قحط سالی کب آنی ہے اور اس کے پہلے سے میں ان کے انتظامات کر لیتا، مجھے تو کوئی تکلیف ہی نہ آتی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی غیب کا علم نہیں ہے، میں تو وہی کے مطابق اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو صرف اس کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس میں صاف صاف بتایا جیسے دو جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ فرمایا سورہ فرقان میں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یعنی کہ یہ سب کو بتا دیا کہ جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے انسانوں کے سردار ہیں اور بلکہ انبیاء کے بھی سردار ہیں، وہ بھی اپنے نفع و نقصان کو کوئی اختیار نہیں رکھتے، تو کسی دوسرے کے لیے تو اس قسم کا اختیار ماننا کوئی بالکل ہی مذہب کا خیز و حیران کن تو بات ہے کہ کسی کو اور کے لیے مان لیا جائے، یعنی اللہ کے رسول تو نہیں رکھتے مگر اور لوگ جو ہیں وہ جس کو پکارتے ہیں، دوسرے اس کی باتیں سننے بھی لیتے ہیں، ان کے نفع نقصان کے مالک بھی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے بہت سے بنائے ہوئے اپنے ولیوں کے نام اور اللہ کے سوا جو پکارتے ہیں ان سے، وہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری باتیں سنتے بھی ہیں، ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، ہمیں نفع بھی پہنچاتے، اسی لیے وہ جن کی پھر ان کو کھلاتے پلاتے ان کی اور ان کو کافی کچھ دیتے دلاتے بھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، انہیں اس کے سوا کئی اور معبود بنا لیے جو نہ کوئی چیز پیدا کرتے ہیں اور بلکہ وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور اپنی نہ کسی نقصان کے مالک، نہ نفع کے، اور نہ کسی موت کے مالک، نہ زندگی کے اور نہ اٹھائے جانے کے، یعنی کہ ان کے کسی چیز کے مالک ہے ہی نہیں، پھر بھی اگر یہ پکارتے ہیں لوگ تو پھر مگر یہ کہ اللہ ماشاء اللہ جو چاہے، یعنی کہ اللہ جو چاہے تو پھر وہی ہوگا، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ بتا دے کہ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمَ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَسَّنِيَ السُّوءُ، یعنی اگر میں نام غیب دان ہوں اور اگر ایسا ہوتا تو کتنے فائدے جو پیش کی سمیٹ لیتا اور کتنے نقصانات جن سے قبل وقت آگے ہونے کی بنا پر بچ جاتا۔ یہاں اب جو لو ہے، اگر سمجھ لے کہ ثابت ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود افضل المرسلین ہونے کے علم غیب نہیں رکھتے تھے، کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم غیب و بعض نادان لوگ باور کراتے ہیں تو پھر ان کو سوچنا ہے، حالانکہ جب غزوہ احد میں آپ کا چہرہ نو زخمی ہوا، دانت مبارک بھی شہید ہوئے، چہرے پر خود کی وہ کڑیاں بھی چوب گئیں، ہونٹ پھٹ گئے، اور ایک واقعہ ایک دفعہ اور بھی جب گھوڑے سے گر کر زخمی ہوئے تو کتنے دن صاحب فراش رہے، وہ کتنے دن آپ بستر پہ رہے۔ یہ تو سیدہ عائشہ پر جب بہتان لگا تو تقریباً ایک مہینہ آپ پریشان رہے۔ ایک یہودی عورت نے کھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، جسے کھانے سے آپ کے بعد صحابہ ایک صحابی تو شہید بھی ہو گئے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا زہر کا آخر دم تک اثر رہا۔ یہ اگر غیب کا علم ہوتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھانا ہی نہ کھاتے۔ اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے واقعات ایسے آئے ہیں، اگر ہم تاریخ پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جاتے تھے جنگ کے لیے تو آپ ہمیشہ پہلے اپنے جاسوسوں کے ذریعے خبر
معلوم کرتے تھے کتنے لوگ ہیں، کتنا ہے، بلکہ ایک شخص سے پوچھا ہے تو مجھے آئے ہیں بدر کے لیے بھی، تو کتنے لوگ ہیں، کہ پکڑا کسی بندے کو، اس کا مجھے نہیں معلوم۔ پھر بھی ان سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں روزانہ؟ پھر انہوں نے کہا جی تقریباً 10 اونٹ تھا۔ آپ نے اندازہ لگایا 10 اونٹ مطلب اس کا 1,000 لوگ ہیں۔ یعنی آپ تو اس طرح خبر لیا کرتے تھے، اگر وہ غیب کا علم ہوتا تو پھر آپ کو ضرورت ہی کوئی نہیں، تو پھر یہاں سے خود ہی معلوم کر لیتے کہ جی کتنے لوگ ہیں یا کتنے لوگ ہیں، کیا ہونے والا ہے، مگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو علم دیا نہیں ہے۔ بہت سے واقعات اگر آپ پڑھیں ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل عام، یہاں یہ بات ضرور ہے کہ یقینی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ان کو جنت بھی دکھائی، دوزخ بھی دکھائی، آپ نے جبرائیل کو بھی دیکھا، بہت سی چیزیں ہیں جو عام انسان کے لیے غیب کے ہوتے ہیں، ان کو دکھائے گئے ہیں، عام انسان کو ان کا علم نہیں ہوتا، مگر ہر بات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، اتنا ہی علم دیا اپنے انبیاء کرام کو بھی، رسولوں کو بھی، جتنا انہیں ضرورت تھی دین کے معلوم، جتنی ضرورت تھی اتنا ان کو بتا دیا ہے۔ یہی تو ایک عام انسان اور نبی میں فرق ہے کہ ان کو وہ باتیں بتا دی جاتی ہیں جو عام انسان کو نہیں بتائی جاتی۔ جیسے کسی انسان نے جنت کو دوزخ کو نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، کسی انسان نے فرشتے کو نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا، بہت سی باتیں جو آپ کو پہلے سے بتا دی کہ ایسا ہوگا اور وہ ہو جاتا تھا۔ جیسے ایک صحابی نے خط لکھا کفار مشرکین مکہ کو، جب لڑائی کی بات تھی تو انہوں نے راز افشا کرنے، کیونکہ ان کا جو رشتہ دار تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دی کہ جو فلاں جو ہے وہ ایک عورت کے ذریعے خط جا رہا، تو آپ نے اس کو پکڑوا لیا، مگر بہت سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا تھا۔ یہ ہر بات کا پتہ ہے صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے جو جانتی ہے، باقی جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ اپنے انبیاء کو دے دیتے ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا عِلْمَ إِلَّا هُوَ، اور اس کی غیب کی چابیاں اسی کے پاس، اور ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جو سب کچھ جانتا ہے جو کچھ خشک اور سمندر میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا إِلَّا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور وہ کوئی بھی پتا ایسا نہیں ہے جو اسے نہ جانتا جو زمین پہ گرتا ہے، اور نہ کوئی فی ظلمات الارض، اور زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور نہ کوئی تر اور نہ خشک مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے۔ اسی طرح سورہ نحل اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب ارض الغیب الا اللہ، کہتے اللہ کے سوا آسمان و زمین میں جو کچھ بھی غیب نہیں جانتا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ تو یہ شعور بھی نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے، یعنی ان کو تو یہ بھی نہیں پتا جن کو یہ پکارتے ہیں ان کو کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ اس آیت میں بالکل شرک کی جڑ کاٹ دی گئی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام عالم کے سردار ہیں، اپنی جان کے نفع و نقصان کا اختیار نہیں ہے، نہ وہ غیب کے بعد معلوم ہو، تو کسی نبی، کسی ولی یا کسی بزرگ یا فقیر یا جن یا فرشتے کو کیا قدرت ہے کہ کسی کو فائدہ پہنچائے یا غیب کی کوئی بات بتائے؟ البتہ وہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو بات بتا دیتا وہ آپ کو معلوم ہو جاتی اور آپ لوگوں کو اس کی خبر دے دیتے۔ اسی لیے بتا دیا گیا ہے کہ ان انا ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والا اور مومنوں کو بشتوں کی خبر دینے والا ہوں۔ جیسا کہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم نے تیری زبان سے آسان کر دیا ہے، تبشر به المتقین، تاکہ تو اس کے ذریعے متقیوں کو خوشخبری دے، اور تنذر به قوما لدا، اور اس کے لیے اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرائے جو سخت جھگڑالو ہیں۔ یعنی یہ وحی کے ذریعے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کرتے ان کے ذریعے جو خبر دی جاتی ہے ان کے خبر ان کو دے دیں۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح علم سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غلطی سے درگزر فرمائے، اور ہمیں صحیح قرآن سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اور اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔